بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت قرآن پر مامون الرشید کے دربار کا واقعہ۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیت و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیازیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہزار کوششوں کے باوجود اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المؤمنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی میاناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی بڑی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرے میں فقیہ اسلام کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا جی ہاں میں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کیا اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کے تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے بہت اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 نسخے مختلف لکھے، جس میں میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسے میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی پیشی کے ساتھ کتابت کی اور ان کو فروخت کیا، تو وہ بھی نصرانہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی پیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس بھی لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ جب کمی پیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ میں نے انہیں سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہے۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ دشمنوں کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی
اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔